السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ پرانے وقتوں میں کھوج لگانے والے کھوجی کا بڑا نام ہوتا تھا اور یہ پیشہ بہت قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ کھوج میں اگر لالچ آ جائے تو سارا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ چوروں کے کھرے کھوجنے والے دہی سراغ رسا کا انوکھا قصہ۔ ایک دن اسے عجب 28 گیرے سے واسطہ پڑ گیا۔ تو اس قصے کو سننے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو آئیے یہ انوکھا اور دلچسپ قصہ سنتے ہیں۔ وہ دسمبر کی سرد رات تھی۔ اس سال جاڑا بھی معمول سے کچھ زیادہ ہی پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی مرغ نے بانگ دی، عبداللہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا، بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، اپنے کرتے کے گریبان میں منہ ڈال کر سینے پر پھونک ماری، چند لمحے ساتھ والی چارپائی پر سوئی اپنی بیوی زینب کے خراٹے سنتا رہا، پھر اسے آواز دی، زینب اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا ہے؟ زینب نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر پھر اونگنے لگی۔ میں کہتا ہوں اب اٹھ بھی جاؤ۔ کیا اذان ہو چکی؟ نہیں، ابھی تو مرغ نے بانگ دی ہے۔ مرغ نے ابھی پہلی بانگ دی ہوگی۔ ویسے بھی آج کل کے مرغ وقت بے وقت بانگیں دیتے رہتے ہیں۔ زمانے کے ساتھ انسان تو بدلا سو بدلا، جانور اور چرند پرند بھی بدل گئے۔ تم نے سنا نہیں؟ اب تو کوے بھی رات کو بولتے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ میں تو سونے لگی ہوں، ابھی اذان میں بڑا وقت پڑا ہے۔ عبداللہ دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا اور اذان کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر اذان نہ ہوئی اور مرغ نے دوبارہ بانگ دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ زینب ٹھیک ہی کہتی ہے، وقت کے ساتھ ہر چیز بدل چکی۔ شہروں کے ساتھ ساتھ اب گاؤں کے ماحول میں بھی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ رہن سہن کے ساتھ لوگوں کے مزاج بھی بدل گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عبداللہ اپنے بزرگوں سے سنتا اور ان پر عمل کرتا آیا تھا، آج اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ان باتوں کا مذاق اڑاتے اور ہنستے تھے۔ اسے یاد تھا کہ ان کے ہاں چراغ جلتے ہی دادی اونچی آواز سے کلمہ پڑھتی اور پھر ایک شعر سا پڑھتی، دیوا بلے کل بلا ٹلے، چراغ روشن مراد حاصل۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت جب چراغ بجھایا جاتا تو تب بھی کلمہ پڑھتے۔ سونے سے قبل تو خاص طور پر کلمہ پڑھا جاتا۔ بقول دادی کہ اگر کوئی بندہ سوتے ہی میں اپنے رب کے پاس چلا جائے تو آخر دم اس کی زبان پر کلمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سو کر اٹھنے پر بھی کلمہ پڑھا جاتا۔ عبداللہ کو بچپن ہی سے یہ روایت پسند تھی۔ آج بھی بجلی آ جانے کے باوجود جو ہی مغرب کی اذان کے ساتھ بتی جلائی جاتی تو بے اختیار اس کی زبان سے وہ مخصوص فقرے ادا ہو جاتے۔ سوچا جائے تو ان باتوں پر عمل کرنے سے نقصان تو کوئی نہیں تھا، پر آج کی نسل مانے بھی؟ وہ تو پرانے لوگوں کو جاہل اور دقیانوسی کہتی، پرانی باتوں اور قدروں کا مذاق اڑاتی ہے۔ اب اسی بات کو لیجئے کہ کچھ عرصہ پہلے تک گاؤں میں کہیں چوری ہو جاتی تو پولیس کی بجائے کھوجی کو بلایا جاتا۔ عبداللہ کے باپ دادا بھی کھوجی تھے۔ اسے یہ پیشہ وراثت میں ملا۔ وہ اپنے خاندان میں واحد فرد تھا جس نے اپنا آبائی پیشہ ترک نہیں کیا، مگر اب لوگ چوری ہو جانے پر پولیس کو خبر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا بھلا ایسے فرسودہ طریقے سے کہیں چور پکڑا جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اس کا اپنا بیٹا بھی مذاق اڑاتا۔ ابا، آپ بھی کس صدی کی بات کرتے ہیں؟ اب تو چور ایسے نت نئے طریقوں سے چوری کرتے ہیں کہ پولیس بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ پہلے چور بھی سادہ لوگ تھے، کوئی نہ کوئی سراغ یا کھرا چھوڑ جاتے ہوں گے۔ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں تھی۔ کھوج لگانا اٹکل پچو یا ہوا میں تیر چلانا تو ہے نہیں، یہ بڑا مشکل فن ہے۔ کھوجی بننے کے لیے بڑی محنت اور ریاضت درکار ہوتی ہے۔ نہیں ابا، میرا خیال ہے اس طرح چور پکڑنا یوں ہی تیر تکا لگانے والی بات ہے۔ عبداللہ بیٹے سے زیادہ بحث نہ کرتا، پر اسے اپنے کھوجی ہونے پر بڑا ناز تھا۔ 60 سالہ زندگی میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کھرا ناپا اور چور نہ پکڑا گیا۔
खोज उसका शौक था। ये काम वो फी सबील अल्लाह करता। जिनके घर खुरा नापने जाता वहाँ से पानी तक न पीता। उसका कहना था कि खोज में अगर लालच आ जाए तो इल्म ज़ाया हो जाता है। अब्दुल्ला मेहनती, इबादत गुजार, कनात पसंद और अल्लाह पर तवक्कल रखने वाला इंसान था। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते। अक्सर अपने घरेलू मसाइल के लिए उससे दुआ करवाते और मशवरा भी करते। गांव में अब्दुल्ला की चंद किले ज़मीन थी। खेती बाड़ी से जो रूखी सूखी मिल रही थी वो उस पर खुश और मुतमईन था। मगर बेटा खेती बाड़ी भी नापसंद करता। वो अक्सर बाप को इल्ज़ाम देता, अगर आपने मुझे 8 जमातों से ज़्यादा पढ़ाया होता तो मैं भी शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करता, गांव में पड़ा सड़ ना रहा होता। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, किस चीज़ की कमी है हमें, इसका बड़ा करम है, किसी का मुहताज नहीं किया। शहर में क्या रखा है, अफरा तफरी, नफसा नफसी, हर बंदा इस तरह भाग रहा है जैसे पीछे बावला कुत्ता लगा हो। अपने गांव में कितना सुकून और सुख है, शहरों में ये सब कहाँ। मगर बेटे को शहर में नौकरी का जुनून था, लिहाजा वो अपनी ज़िद पूरी करके ही रहा। बेटे ने बड़ा ज़ोर लगाया कि वो ज़मीन बेचकर शहर चले जाएं, वहाँ कोई कारोबार कर लेंगे, मगर अब्दुल्ला न माना। उसने अपनी ज़मीन और गांव छोड़ना किसी तौर कबूल न किया। अजान की आवाज़ आई तो वो चौंका। ज़ैनब को आवाज़ देता चारपाई से उठ खड़ा हुआ। नल के ताज़ा पानी से वज़ू किया, चादर की बुकल मारी और तेज तेज कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बरकत के करीब से गुजरा तो ठिठक गया। ज़मीन पर कोई गठड़ी नुमासी शय पड़ी थी। खौफ की एक लहर रगों पैर में दौड़ गई। खुदा मालूम क्या बला है, उसने सोचा। आखिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। मालूम हुआ कि कोई आदमी है। अब्दुल्ला ने उसे छूकर देखा, वो बेहोश था। उल्टे कदमों घर की तरफ भागा और जल्दी जल्दी अपने बिस्तर से रज़ाई उठा लाया। आदमी को रज़ाई उड़ाई और नमाज पढ़ने चला गया। नमाज से फारिग होते ही सीधा उसी आदमी के पास आया। वो पहले से कदरे बेहतर हालत में था। अब्दुल्ला घर आया तो ज़ैनब रसोई में थी। उसने अंगीठी में सुर्ख अंगारा कोयले डाले और बाहर निकल आया। कुछ देर बाद वो दोबारा लौटा और देगची में से गरम गरम दूध गिलास में डाल जितनी तेज़ी से आया था उसी तरह बाहर की तरफ लपका। ज़ैनब ने ये सारी कार्रवाई देखी तो पूछने लगी, ये किसके लिए ले जा रहे हो? बरकत तले एक आदमी सर्दी से बेहोश पड़ा था। खुदा जाने कौन है और कहाँ से आया है। तुमने सारे ज़माने का ठेका ले रखा है और ये तुम्हारी रज़ाई किधर है? वो मैंने उसी को उड़ा दी, बेचारा तन के कपड़ों में गठड़ी बना पड़ा था। लो और सुनो, ज़ैनब ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ना भला तुमने अपनी रज़ाई क्यों उड़ा दी? खेस दे देते, अब तुम क्या ओढ़ोगे, जैसे बड़े नवाब हो। अब्दुल्ला खामोशी से दूध का गिलास लिए बाहर निकल गया। वो शख्स होश में आ चुका था। अब्दुल्ला ने उसे सहारा देते हुए दरख्त के साथ टेक लगाकर बिठाया। उसके कपड़े निहायत गंदे और बोसीदा थे। जिस्म से उठती बू भी बड़ी वाज़ेह थी। शायद वो काफ़ी दिनों से नहाया नहीं था। दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। अब्दुल्ला ने उससे एक दो सवाल किए तो वो खामोश रहा। बेचारा अल्लाह जाने किन दुखों का मारा हुआ है, या फिर शायद गूंगा है। अब्दुल्ला ने दुखी दिल से सोचा, हो सकता है कोई अल्लाह लोग हो। ऐसे लोगों को भी दुनिया वाले कहाँ जीने देते हैं। दिन चढ़ते ही गांव भर में उस शख्स की ड्रामाई आमद की खबर फैल गई। लोग उसे देखने जमा हो गए। वो रज़ाई में लिपटा सर झुकाए बैठा अपने हुलिये से मजजूब लग रहा था। कुछ रोज़ अब्दुल्ला उसके खाने पीने का बंदोबस्त करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे घरों से भी खाना आने लगा। चूँकि वो बातचीत तो करता नहीं था, सिर्फ इशारों से काम चलाता, चुनाचे साईं गूंगा के नाम से वो मशहूर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सादा लोग और ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों का बरगद के नीचे हजूम रहने लगा। उन्होंने बरगद से मुल्क जगह पर एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी, जहाँ साईं बाबा हर वक्त हक हू की गर्दान में मसरूफ़ रहता। देखते ही देखते साईं बाबा की धूम दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी अपनी आरज़ुओं के खाली कशकोल लिए पहुँचने लगे। वो साईं बाबा के वसीले से रब तक अपनी आरज़ुएँ, उम्मीदें, हसरतें और तमन्नाएं पहुँचाना चाहते थे। सादा लोग, नादान लोग नहीं जानते थे कि अल्लाह तो शारक से भी करीब है। वो तो कहता है, मुझे सच्चे दिल से पुकारो, मैं सुनता हूँ।
ہر کسی کی آرزو مزاج اور ظرف کے مطابق تھی۔ کوئی یہ چاہتا تھا کہ خوب بارش ہو تاکہ فصل اچھی ہو اور وہ زمیندار کا قرض اتار سکے۔ کسی ماں کی یہ آرزو تھی کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، کسی کو بیٹے کی تمنا کھینچ لاتی، کوئی ساس کے ہاتھوں دکھی تھی اور کسی کو سوتن کا روگ تھا، کوئی محبوب مانگنے اور کوئی جوئے میں جیتنے کی تمنا لیے آتا۔ بابا کے پاس آنے والوں میں تن کے روگی بھی تھے اور من کے بھی۔ مختلف بیماریوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے بیمار، اپاہج، کوڑی اور ذہنی مریض سبھی اس سے مسیحائی کے طالب تھے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ لوگوں کے کام ہونے لگے اور سائیں بابا کی کرامات کی دھوم دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ برکت تلے ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہنے لگا اور عقیدت مندوں نے لنگر کا ہلکا پھلکا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ بابا جی سر جھکائے بیٹھے رہتے، لوگ اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کا اظہار کرتے تو وہ انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر لوگوں کو اشارے سے جانے کا کہتے۔ آنے والے اپنی استطاعت کے مطابق نذرانے لاتے اور بابا کے قدموں میں رکھ دیتے، جو وہ لوگوں ہی میں بانٹ دیتے۔ چودھری رب نواز کے ہاں 5 بیٹیوں کے بعد سائیں بابا کی دعا سے بیٹا پیدا ہوا تو ان کی شہرت کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ اس روز چودھری اتنا خوش تھا کہ 1000 منت سے بابا جی کو کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ چودھری نے بہت منتیں ترلے کیے کہ سائیں بابا اس کی بیٹھک میں مستقل رہائش اختیار کر لیں، پر انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ سائیں بابا نے نومولود کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ چودھری بہت خوش تھا کہ وہ پہلی بار اس کے گھر آئے تھے، ورنہ پہلے بہت لوگوں نے منتیں کیں، ہاتھ جوڑے کہ سائیں جی ان کے گھر کو عزت بخشیں، مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتے تھے۔ چودھری نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں زبردست جشن منایا۔ شہر سے مشہور گانے والی بلوائی گئی۔ اس روز گاؤں میں میلے کا سماں تھا۔ رات بھر محفل رقص و سرود برپا رہی۔ اس کے بعد سب لوگ جب تھک کر پڑے تو کسی کو سدھ بدھ نہ رہی۔ دن چڑھے چودھرانی کی دلدوز چیخ نے ساری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تجوری کھلی پڑی تھی، تمام نقدی اور زیورات غائب تھے۔ چودھرانی سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جو دوست احباب اور رشتہ دار حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے سب اپنی اپنی جگہ شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ پھر کسی نے پولیس کو خبر کرنے کا مشورہ دیا، مگر چودھری صاحب کچھ ہچکچا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ پولیس تو سب کو شامل تفتیش کرے گی، حتیٰ کہ گھر کی عورتوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، پھر گھر آئے مہمانوں سے بھی چھان بین ہوتی، اور یہ سب چودھری کو کسی طور گوارا نہ تھا۔ کسی نے رائے دی کہ عبداللہ کھوجی کو بلایا جائے۔ عبداللہ نے آ کر پہلے تو مصلی منگوایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر تجوری کا جائزہ لیا، کمرے کا معائنہ کیا۔ آدھے پونے گھنٹے میں وہ کھرا ناپنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جس جگہ وہ پہنچا لوگوں کے ساتھ ساتھ خود اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ گئیں۔ سائیں بابا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ ان پر تو شک کرنا بھی گناہ ہے۔ چودھری نے عبداللہ کی خوب بے عزتی کی۔ اوئے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ خوب کھرا ناپا ہے، بڑا کھوجی بنا پھرتا ہے، شرم نہیں آئی؟ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ بابا جی اور چوری، خدا کے قہر سے ڈرو۔ عبداللہ خود حیران تھا اور کسی طور سائیں بابا کو چور ماننے پر تیار نہیں تھا۔ بھلا درویش کو موہ مایا سے کیا سروکار؟ میں کب کہتا ہوں کہ چوری سائیں بابا نے کی ہے؟ میرا تو بس کھرا یہاں آ کر ختم ہو گیا ہے۔ چور یہاں تک آیا اور پھر شاید بابا جی کی کرامت سے اس کا کھرا غائب ہو گیا۔ عبداللہ سے مایوس ہو کر ناچار چودھری نے پولیس سے مدد طلب کی، لیکن وہ بھی چور کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ کچھ دن بعد ملک اکرم کے ہاں چوری ہوئی۔ چور پہلے ہی کی طرح صفایا کر کے چلتا بنا۔ پولیس آئی، کئی روز تفتیش ہوتی رہی۔ گاؤں کے مشکوک لوگ اور ملازم وغیرہ زیر عتاب آئے، لیکن اس بار بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تھانے دار نے دبے لفظوں میں سائیں بابا کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا تو عقیدت مندوں نے اسے اتنا ڈرایا کہ وہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ تھک ہار کر دوبارہ عبداللہ کو بلوایا گیا۔ عبداللہ کا کھرا پھر سائیں بابا کے ڈیرے پہنچ کر ختم ہوا۔ اس بار عبداللہ نے برملا اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ میرا علم اب کام نہیں کرتا، لگتا ہے میں اب واقعی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں ٹھہرا پرانے وقتوں کا آدمی،
میرا طریقہ کار اب کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ عبداللہ کو اپنی بے عزتی سے زیادہ ناکامی کا صدمہ تھا۔ اسے اپنے علم، فن اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا۔ اسے اپنی 60 سالہ زندگی میں پہلی بار ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگا۔ اسے محسوس ہوا لوگ اس پر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب تو عبداللہ کے تئیں اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ رات دن بے چین رہتا۔ زینب اسے سمجھاتی، فضل کے ابا تم نے کیوں یہ بات دل کو لگا لی؟ بھول چوک آخر بندہ بشر ہی سے ہوتی ہے۔ کیا ہوا اگر تم چور کا کھرا نہیں ناپ سکے؟ بچے ٹھیک ہی کہتے ہیں، آج کل کے چور نت نئے طریقے آزماتے ہیں۔ عبداللہ جواب میں خاموش رہتا۔ اس رات چاند پورے چوبن پر تھا۔ چاندنی میں ہر چیز بڑی صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سائیں بابا نے گودڑی اتار پھینکی اور انگڑائی لے کر اٹھا۔ اپنا بوریا اٹھایا اور نیچے گڑھے سے ایک پوٹلی نکالی، جسے دیکھ کر آنکھوں میں فاتحانہ چمک آ گئی۔ اس نے پوٹلی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے پلٹا، دیکھا عبداللہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سائیں نے اپنا دایاں ہاتھ اونچا کر دیا۔ ایک تیز دھار خنجر اس میں دبا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ میں جان سے مار دوں گا۔ سائیں بابا نے خنجر عبداللہ پر تان لیا۔ خنجر واپس رکھ لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی میری کھوج کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، مگر مجھے خوشی ہوئی کہ میرا علم میرے پاس ہے۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے ڈر گیا اور جان بچانے کے لیے تم سے جھوٹ بول رہا ہوں، بلکہ صرف اس لیے کہ میں گاؤں کے لوگوں کو صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا۔ ان سادہ لوگوں نے تمہیں بڑے اونچے سنگھاسن پر بٹھا دیا تھا۔ تمہاری اصلیت جان کر انہیں بہت صدمہ ہوگا اور نیکی پر سے ان کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ صبح جب لوگوں نے سائیں بابا کو غائب پایا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ سب لوگ عبداللہ کو مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ ان کے خیال میں عبداللہ نے سائیں بابا پر چوری کا شک کیا تھا، اس لیے وہ چلے گئے۔ عبداللہ سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا اور اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہیں بولا۔ فضل کے ابا، آخر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ رات رات بھر جاگتے رہتے ہو، کیا سائیں بابا کے جانے سے پریشان ہو؟ انہیں گئے ہفتے سے اوپر ہونے کو آیا، پر تم ابھی تک ان کے جانے کا سوگ منا رہے ہو۔ تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ وہ تمہاری وجہ سے گئے ہیں؟ اپنے آپ کو خواہ مخواہ مجرم بنائے بیٹھے ہو۔ وہ اللہ والے تھے، ان لوگوں کا ایک جگہ ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ جوگی اور سانپ کا بھی کبھی مستقل ٹھکانہ ہوا ہے؟ دل میں لہر آئی اور چل دیے، ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ لوٹ آئے۔ زینب نے اسے بہت تسلی دلاسا دیا، مگر عبداللہ جواب میں خاموش ہی رہتا۔ اسے کیا بتاتا کہ درویشی کی بکل میں ایک چور چھپا ہوا تھا۔ وہ دوسروں کا تو مال و دولت لوٹ کر لے گیا، مگر اس کے دل سے بھی اعتبار کا پودا جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس روز عبداللہ صبح کی نماز پڑھنے مسجد جانے کے لیے نکلا تو قدم زمین نے جکڑ لیے۔ سائیں بابا برگد تلے اسی جگہ جھونپڑی میں اپنے مخصوص انداز میں براجمان تھا۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا کوئی نیا ڈھونگ رچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے اس پر طنز کیا۔ تم چوری کا کھوج کیسے لگا لیتے ہو؟ کیا یہی پوچھنے کے لیے لوٹ کر آئے ہو؟ نہیں۔ سائیں بابا جیسے کسی سوچ میں تھا۔ پھر کیوں آئے ہو؟ جو کچھ تم لوٹ کر لے گئے تھے وہ کافی نہیں تھا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سائیں بابا بولا، میں بھی کھوجی بننا چاہتا ہوں۔ چور اور کھوجی؟ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ عبداللہ کے لہجے میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ نہیں میرے بھائی، میرا مذاق مت اڑاؤ، مجھے ضرور سکھاؤ کہ تم کھوج کیسے لگاتے ہو۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ کھوجی بننے کا کوئی قاعدہ کلیہ تو ہے نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا علم ہے کہ میں تمہیں پڑھا سکوں۔ تاہم تمہیں اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق یہ ضرور بتاؤں گا کہ کھوجی بننے کے لیے کن بنیادی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں میری 2 باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ پوچھو۔ سائیں متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے چوری کیوں کی؟ دوسری یہ کہ جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو کر چکے، پھر لوٹ کر کیوں آئے؟ چوری میں نے اس لیے کی کہ یہ میرا پیشہ ہے۔ میں جب اس گاؤں میں پہنچا تو جیل سے بھاگ کر آیا تھا۔ یہ داڑھی واڑی میں نے پولیس سے چھپنے کے لیے بڑھائی تھی۔ جس رات میں تمہیں ملا میں تھکن سے چور
और कई रोज से भूखा था। तुम लोग मुझे न जाने क्या समझे। मैंने भी सोचा कि पुलिस से बचने का इससे बेहतर तरीका शायद और कोई नहीं। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरे बदले हुलिये में पुलिस भी नहीं पहचान पाएगी तो मैं चोरी करके चला गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी दूसरी बात का जवाब शायद मुझे खुद भी मालूम नहीं। अब मेरी बात का जवाब दो। खोजी बनने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ता है? खोज की पहली मंजिल पाने के लिए मन का आईने की तरह उजला और शफाफ होना शर्त है। मन को लालच, मकरोफरेब, रियाकारी और गरज से पाक करो। फिर अपने अंदर तवक्कल का एक दिया जलाकर बैठ जाओ। अंदर रोशनी हो तो खोज आसान हो जाती है। साईं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुमसे मेरी एक इल्तिजा है। लोगों को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अब्दुल्ला ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोला, मगर उसके हाथों की गिरफ्त ने साईं को यकीन दिला दिया कि उसका राज राज ही रहेगा। एक दरख्वास्त और है, किसी तरीके से लोगों को मना कर दो कि वो मेरे पास ना आया करें। वो मुझे न जाने क्या समझते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं। अब्दुल्ला ने साईं की बात काट दी और बोला, लोगों को आने से मत रोको। ये लोग तुमसे नहीं मांगते, ये तो सिर्फ अपने यकीन की डोरी से बंधे चले आते हैं। तुम ना होते तो कोई और होता। तुम्हारे सहारे आस का दामन फैलाए रहते हैं, मायूस और नाउम्मीद नहीं होते। अपने दुख दर्द तुम्हारे सामने बयान करके दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। वरना हम सब जानते हैं, मुरादें पूरी और दुख दर्द दूर करने वाला तो वो ऊपर बैठा है, नीली छतरी वाला। अब्दुल्ला ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहा, तुम मुझे नमाज और कुरान पढ़ना सिखा दो। शहर से आते हुए मैं कुरान पाक साथ लेता आया हूँ। कुछ देर इन दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर अब्दुल्ला बोला, अभी तुम सिर्फ अलफ का विर्द किया करो। बस सिर्फ अलफ? साईं ने हैरत से पूछा। हाँ, सिर्फ अलफ। बंदे को सिर्फ इक्को अलफ ही दरकार होता है। जिसने अलफ की हकीकत पा ली वो किसी और चीज़ का मुहताज नहीं रहता। साईं को गहरी सोच में डूबा छोड़कर अब्दुल्ला मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। अब्दुल्ला जब मस्जिद से लौटा तो फूंक फट चुकी और दिन का उजाला चारों तरफ फैल रहा था। साईं बाबा मध्यम आवाज़ में अलफ अल्लाह का विर्द कर रहा था। अब्दुल्ला कुछ देर खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा, फिर आंखों में आए आंसू उंगली की पोर से पहुँचता घर की तरफ चल पड़ा।